نمبر تقریباً صفحے کے آخر سے لائن نمبر 5 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم انہیں ملا لو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ رب العزت جانتا ہے فساد کرنے والے کو من المصلح، اور اصلاح کرنے والے کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العزت چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ تمہیں مشقت کے اندر ڈال دیتے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لانے سے پہلے ہر طبقہ مظلوم تھا۔ عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ ترغور کیا جاتا تھا۔ جس آدمی کا جہاں زور چلتا تھا وہ ظلم کی انتہا کر دیتا تھا۔ اسی طرح ان مظلوم طبقوں میں سے ایک یتیم بھی تھا جس کا والد دنیا سے رخصت ہو گیا، اور نابالغی کی حالت کے اندر اس کے پاس جو مال و دولت ہوتا، اس کے جو عزیز اقربا ہوتے اس کے مال کو کھا جاتے اور اسے کچھ نہ ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو، حتیٰ کہ حیوانوں تک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے۔ تو یتیم کے بارے میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، فی بطونہم نارا، اصل کے اندر وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، قبر کے اندر داخل ہوں گے تو پیٹ پھٹ جائے گا، ساری کی ساری آگ باہر نکل آئے گی اور اس آدمی کے اوپر آگ لگ جائے گی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس وقت صحابہ کرام نے یہ آیات سنی تو صحابہ کرام کی کفالت کے اندر بھی کچھ بچے ایسے تھے جو یتیم تھے، تو انہیں اتنا ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے حصے کا کوئی لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر چلا جائے اور وہ آگ بن جائے۔ تو انہوں نے ان لوگوں کے لیے روٹی کو علیحدہ بنانا شروع کر دیا، ان کے لیے سالن علیحدہ پکایا جاتا۔
تو جس کی وجہ سے عورتوں کو اچھی خاصی پریشانی لاحق ہوئی، ان کے لیے آٹا علیحدہ گوندھا جاتا، پھر علیحدہ روٹی پکائی جاتی، علیحدہ سالن تیار کیا جاتا، اور دوسرے گھر والوں کے لیے علیحدہ تیار کیا جاتا، اور پھر گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے، وہ کبھی ضد کرتے کہ ہم نے تو یہی کھانا ہے۔ تو عورتوں کو اس بارے میں بڑی پریشانی ہوئی، انہوں نے سوال کیا، تو پھر یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتِيمِ کہ یتیموں کے بارے میں یا رسول اللہ ہمارے بارے میں کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ تو یہاں پھر اللہ رب العزت کی تشریح فرمائی، اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ پھر دنیا والآخرہ، فرمایا دنیا کے اندر بھی اللہ نے جتنے احکام تمہارے لیے بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے دنیا میں بھلائی ہے، والآخرہ، اور آخرت کے اندر ہی بھلائی ہے۔ اگر ان احکامات کے اوپر چلو گے تو دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، فرمایا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح بہت ہی بہتر ہے۔ اصلاح سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ساتھ ملانے کے ساتھ، یعنی کھانا ایک جگہ پکانے سے اگر اس کے اندر آسانی ہے، ان کا فائدہ ہے، تو آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لو، کھانا بھی اکٹھا پکایا جائے۔ اور فرمایا اگر مل کر کھانا پکانے سے، ان کو اپنے ساتھ ملانے سے نقصان ہے، تو پھر ان کا کھانا علیحدہ پکایا جائے۔ فرمایا اللہ رب العزت تو مشقت کے اندر ڈالنا نہیں چاہتے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ رب العزت جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو۔ کیونکہ اب اگر ان کا کھانا علیحدہ بنایا جاتا تو کچھ کھانا بچ جاتا، کبھی انہیں بھوک زیادہ ہوتی، کبھی کم ہوتی، تو نابالغ بچے کا آپ اسے صدقہ بھی نہیں کر سکتے، خود بھی نہیں کھا سکتے تھے، وہ پڑا خراب تو ہو جاتا لیکن وہ اسے خود استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں اپنے ساتھ ملا لو، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے یعلم المفسد من المصلح، کہ تم میں سے فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ فرمایا جس نے یتیم کا مال ہڑپ کرنا ہے، وہ اگر اس کا کھانا علیحدہ بھی بنائے تب اس نے اس کا مال کھا جانا ہے، اور جس نے یتیم کے مال کو نہیں کھانا، فرمایا اگر اس کا کھانا دونوں کا مکس بھی پکے اور اس کو اپنے ساتھ کھانے کے اندر جمع بھی کر لے تو اس نے اس کا کھانا پھر بھی نہیں کھانا، اس کے ساتھ ظلم پھر بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ نہ سمجھو یتیم کی طرف نہ دیکھو، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف دیکھو جو حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ رب دلوں کے بھید کو بھی جاننے والے ہیں۔ فرمایا یتیم کی طرف دیکھو گے، فرمایا پھر تو ہو سکتا ہے یتیم کو نہ پتہ چلے لیکن اللہ کو تو پتہ چل رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی تمہاری نیت ہوگی اللہ رب العزت ویسے فیصلے فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت کو معلوم ہے، انہ علیم بذات الصدور، ابھی جو میرے دل کے اندر بات پیدا ہوئی، زبان نے حرکت نہیں دی، ہونٹوں نے حرکت نہیں کی، فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اس کو بھی جاننے والی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو البتہ تمہیں مشقت کے اندر ڈال دیتے، یہی حکم رہتا کہ یتیموں کے لیے ان کا کھانا علیحدہ بنایا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے دیکھا کہ اس کے اندر تمہیں مشقت ہے، فرمایا جیسے تمہیں آسانی ہو، اگر اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو تو ملا لو، لیکن ایسا کرنا چاہیے کہ جہاں ان کو فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ ملانے کے ساتھ تو ملا لیا لیکن اپنا تھوڑا سا آٹا ڈالا جائے اور ان کا زیادہ ڈالا جائے، ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، اور میں ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے۔ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا گھروں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم اور کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور گھروں میں سے سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے یتیم کی پرورش کی، پھر دونوں انگلیوں کو ساتھ ملا کر فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جنت کے اندر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یتیموں کو بھی حقوق دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو بھی حقوق دیے۔ ان اللہ عزیز حکیم، فرمایا بے شک اللہ رب العزت غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اگر چاہتے تو یہی حکم کو باقی رکھتے، لیکن اللہ رب حکمت والے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے بندوں کو اس کام کے اندر مشقت ہے تو اللہ رب العزت حکم کو تبدیل فرما دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے